کہ اگر ملک میں تمام شعبے ایس او پیز کے تحت کرونا ایس او پیز کے تحت کھولے گئے ہیں تو کیا تعلیمی اداروں کو ایس او پیز کے تحت نہیں کھولا جا سکتا؟ کیا تعلیمی اداروں کے دورانیوں کو کم کر کے اس کو مختلف شفٹوں میں نہیں بدلا جا سکتا؟ کیا کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم کر کے اس کو مختلف شفٹوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جو تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ایسے ہی بھوکوں مرتے چھوڑ دینا چاہیے؟ میں ایک ایسے اسکول کو بھی جانتا ہوں جہاں جو مالک تھے ادارے کے، انہوں نے تمام سامان باہر نکال کے آکشن کے لیے رکھ دیا کہ یہ نیلام کرنا ہے، نیلام عام ہے، لہٰذا اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کو کسی دوسرے شعبے میں اسکول کو کنورٹ کیا گیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آپ کی، میری اور تمام جہان والوں کی زندگی کا مالک ہے، جو کہے کن ہو جا تو ہر کام ہو جاتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، پروگرام آگاہی کے ساتھ چینل پوائنٹ آؤٹ پہ رانا شاہد تنویر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع چنا ہے، وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور ہاٹ ایشو ہے آج کا، اور یقیناً سب لوگ اس پہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ آج جتنا پرائیویٹ سیکٹر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر سے مراد میری ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، خصوص بالخصوص میری مراد تعلیمی پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، تعلیمی اداروں سے ہے جو پرائیویٹ ہیں۔ آج تعلیمی ادارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، ان کے مالکان تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے اسکولز، اپنے کالجز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں اور دوسرے شعبوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ میں ایک ایسے اسکول کو بھی جانتا ہوں جہاں جو مالک تھے ادارے کے، انہوں نے تمام سامان باہر نکال کے آکشن کے لیے رکھ دیا کہ یہ نیلام کرنا ہے، نیلام عام ہے، لہٰذا اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کو کسی دوسرے شعبے میں اسکول کو کنورٹ کیا گیا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ ضرورت اس وقت کی ہے، اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیمی شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ نہ صرف ایک طرف تو بے روزگار ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس کام کرنے کو کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، انہوں نے اپنے اپنے اساتذہ کو فارغ کر دیا ہے، اور بنا انہیں سیلری دیے یا انہیں سیلری دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اسے پورا نہ کرتے ہوئے انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف تو کرونا وبا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اساتذہ جو ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ لا محالہ انہیں واپس انہی اداروں میں جانا ہے۔ اگر آج وہ اس معاملے میں کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو کل کو وہ ادارہ ایسے اساتذہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ادارہ کسی ٹیچر کو نہیں نکالے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں تجربے میں اور ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ گورنمنٹ سیکٹر تو اپنے اساتذہ کو سیلریز دے رہا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کوئی کالج ہے یا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، انہوں نے اس کرونا وبا کے پیش نظر اپنے بہت بڑے سٹاف کا جو بہت بڑا حصہ ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ کی، اور چند ایک مخصوص افراد کو اپنے ادارے کے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ آن لائن کلاسز کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور پھر اساتذہ کو بے روزگار بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اب کہنا یہ ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو لوگوں کی آواز ہے، کہ اگر ملک میں تمام شعبے ایس او پیز کے تحت کرونا ایس او پیز کے تحت کھولے گئے ہیں تو کیا تعلیمی اداروں کو ایس او پیز کے تحت نہیں کھولا جا سکتا؟ کیا تعلیمی اداروں کے دورانیوں کو کم کر کے اس کو مختلف شفٹوں میں نہیں بدلا جا سکتا؟ کیا کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم کر کے اس کو مختلف شفٹوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا؟
کیا جو تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ایسے ہی بھوکوں مرتے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے گھروں کو جو اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھوک و افلاس سے مرنے سے بچائیں؟ کیا ایک طرف وہ کرونا سے نپٹیں اور دوسری طرف وہ بھوک و افلاس سے نپٹیں؟ کیا یہ وقت ان پہ کٹھن نہیں گزر سکتا؟ کیا وہ اس معاشرے میں پس نہیں رہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا موجودہ وقت سے، موجودہ حکومت وقت سے، کہ دیکھیں اگر آپ تمام شعبوں کو ایس او پیز کے تحت کھول رہے ہیں تو تعلیمی شعبے کو بھی ایس او پیز کے تحت کھولا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اگر ہم ایس او پیز کے پہ عمل کریں جو کمیٹی میں، جو گورنمنٹ کی کمیٹی میں بنائے گئے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے بچوں کو جو تعلیمی سال ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم 3 ماہ میں اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، ان کے تعلیمی حرج ہو چکا ہے، بلکہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں اور اب وہ بند ہونے کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی اساتذہ کے لیے فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور پھر 12,000 کا ڈھونگ رچایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم احساس پروگرام کے تحت جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کہاں یہ ملا ہے 12,000؟ کون لوگ ہیں جن کو 12,000 ملا ہے؟ ہم یہ بتائیں۔ گورنمنٹ کے یہ افسران بالا اور حکام بالا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو، ہر جو طبقہ ہے اس کو ایڈریس کریں، ان کے پرابلمز کو ایڈریس کریں۔ یہاں پہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اکاؤنٹ میں 10,000 نہیں ہے، کسی کی 25,000 سیلری نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ 30 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اسی طرح لاہور 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اسی طرح مختلف شہروں کی آبادی مختلف ہے۔ تو اس ریشو سے آپ اس چیز کو کیٹیگوریکلی دیکھیں نا۔ آپ کے جو ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے صرف کرنٹائن یا کرنٹینہ سینٹرز کا وزٹ کر رہے ہیں یا فوٹو سیشنز بنوا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آپ جس طرح باقی شعبوں کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو اجازت دے رہے ہیں، فیکٹریز کھل گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، تو تعلیمی سیکٹر کیوں نہیں کام کر سکتا؟ تعلیمی سیکٹر بھی کام کر سکتا ہے، اس کو بھی ایس او پیز کے تحت کھولیں اور ان کے بچوں کو بھوکوں مرنے سے بچائیں۔ خدا را یہ حکام بالا اور حکومت وقت سے میری استدعا ہے، التجا ہے کہ جو اساتذہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو بھوک و ننگ سے اور بھوک و افلاس سے بچائیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کرونا سے تو شاید وہ بچ جائیں، لیکن بھوک اور افلاس سے وہ اور ان کے بچے زندگی کی بازی ہار جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے اور ہماری اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتے رہیے۔ ہمارے چینل پوائنٹ آؤٹ پی کے کو سبسکرائب کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے اس کو جو ہے دیکھتے رہیے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔